اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مفتاح الخیر والاسرار ومغراق الشر والظلمات وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ آج ہم نے درس قرآن میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے پڑھنا ہے۔ اس آیت نمبر 83 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا، اور جب ہم نے لیا میثاق وعدہ بنی اسرائیل سے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا تورات کے اندر؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا، وذی القربى، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، وقولوا، اور کہو، للناس، لوگوں کے لیے، حسنا، اچھی بات، لوگوں سے اچھی بات کہو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دو، ثم تولیتم، پھر تم پھر گئے، الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے تم میں سے، یعنی پھر اس کے بعد تم پھر گئے مگر تھوڑے تم میں سے، وانتم موردون، اور تم منہ پھیرنے والے ہو، تم روح گرداں ہو۔ اب اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے یہودیوں کو وہ عہد یاد دلایا ہے جو تورات میں ان سے عہد لیا گیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم آیا، اور اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ لیکن اسے قبول کرنے کے بعد صرف چند ایک آدمیوں نے اس پر ایمان رکھا، یقین رکھا، پکے رہے، باقی جو اس سے پھر گئے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے اپنے آباء و اجداد کے احکام سے منہ موڑنے والے ہو، کیونکہ تمہارے آباء و اجداد جو تھے وہ عہد کر کے گئے تھے، وہ وعدہ کر کے گئے تھے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے، لیکن تم جو ہو وہ اپنے عہد سے مکر گئے، اپنے عہد سے پھر گئے۔ اب اس آیت کے اندر وبالوالدین احسانا کے تحت کے والدین کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہلے عبادت کرنے کا حکم دیا، پھر اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا ہے، پھر اس کے بعد رشتہ داروں کے ساتھ، پھر یتیموں کے ساتھ، پھر مسکینوں کے ساتھ۔ دنیا کی زندگی کے اندر بھی ان کے ساتھ بھلائی کریں، اگر وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی وفات کے بعد ان کے لیے ایصال ثواب کریں، اور ان کی اگر جائز وصیتیں ہیں تو ان جائز وصیتوں کو بھی پورا کیا جائے۔ اور والدین کے ساتھ بھلائی کرنے کے اندر تفسیر خازنی کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ اگر وہ گناہ کے عادی ہوں یا کسی بد مذہبی میں گرفتار ہوں تو ان کو نرمی کے ساتھ اصلاح اور تقوی اور صحیح عقائد کی طرف لانے کی کوشش بھی کرتے رہیں، تو یہ بھی والدین کے ساتھ بھلائی ہے۔ اس کے بعد وذی القربى، یعنی والدین کے بعد جو حق ہے وہ رشتہ داروں کا ہے، اور اس کے بعد پھر غیروں کا ہے، اور اس کے بعد پھر مسکینوں کا ہے۔ اب اس آیت کے اندر والدین، رشتہ دار، یتیم، مسکین، ان کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حقوق العباد ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، حقوق اللہ پورے کرنے کے باوجود اگر کوئی بندہ حقوق العباد پورے نہیں کرتا تو وہ جہنم کے مستحق ہوں گے، جیسا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ ہم میں مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و ساز و سامان نہ ہو۔ آپ نے فرمایا میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے
اور اس کا حال یہ ہو کہ اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی تھی، کسی پر تہمت لگائی تھی، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا خون بہایا تھا، کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور ان کے پورے حقوق ہونے سے پہلے اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی مفلس وہ ہے جو نماز بھی رکھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہے، حج بھی ادا کرتا ہے، لیکن اس کے اندر مرض کیا ہے کہ وہ گالیاں بکتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی پر بے جا تہمت لگانا۔ تو کسی پر بے جا تہمت لگانا یعنی بغیر ثبوتوں کے، بغیر کسی ایویڈنس کے کسی پر ناجائز تہمت لگانا، کسی کا مال کھانا، کسی پر الزام لگانا، کسی کا خون بہانا، اور کسی کو مارا تھا، تو ان میں سے ہر ایک کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی۔ یعنی جو یہ کام کرتا ہے اس کی نیکی اگلے بندے کو دی جائے گی، اور جو گناہ ہیں وہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور اس طرح وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح ہم اس دنیا کے اندر فخر کرتے ہیں کہ ہمارے نماز بھی ہے، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم حج بھی کرتے ہیں، ہم زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن ہم دوسرے لوگوں کو ناجائز ذلیل کرتے ہیں، لوگوں کا ہم حق کھاتے ہیں، بے جا تہمتیں بھی لگاتے ہیں، دوسروں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، حق مال بھی کھاتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو پھر ہم جنت کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ اگر یہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں کہ کسی کو گالی دینا، کسی پر تہمت لگانا، کسی کا مال کھانا، تو یہ اگر بیماریاں کسی کے اندر موجود ہیں تو وہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور یہ حدیث پاک مسلم شریف کے اندر نقل کی گئی ہے۔ اسے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حدیث کے اندر فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی لوگوں سے اچھی بات کو، اچھی بات سے مراد ہے کہ نیکی کی دعوت دو انہیں، برائی سے روکو۔ اب اس کے اندر سارے طریقے آ جاتے ہیں، جیسے کہ بیان کرنا، تقریر کرنا، خطاب کرنا، درس دینا، واعظ و نصیحت کرنا، اچھی بات کہنے میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، حضور علیہ السلام کی شان اور ان کا مقام و مرتبے کا بیان، اور نیکیوں اور برائی کے متعلق سمجھانا سب شامل ہے۔ یعنی ہم توحید کا درس دیں انہیں، رسالت کے بارے میں بتائیں، انہیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا حقوق اللہ کے بارے میں، حقوق العباد کے بارے میں، تو لوگوں کو سے ہم یہ نیکی کے بارے میں بات کریں۔ اللہ قلیلا منکم سے یہاں یہ مراد ہے کہ تم میں سے اکثر جو ہیں وہ مکر گئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے اور اس کے دین کو نہیں چھوڑیں گے، صرف چند لوگ ثابت قدم رہے، باقی سارے بدعادی کر گئے۔ تو اس آیت میں بنی اسرائیل کی جو حالت بیان کی گئی ہے، تو موجودہ دور کے مسلمانوں کی بھی وہی حالت ہے، مختلف نہیں ہے، کہ اگر ہم غور کریں کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے کلمہ پڑھ کر ہم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اطاعت الہی، اطاعت رسول، حقوق اللہ، حقوق العباد کے ادائیگی پابندی کا جو وعدہ اللہ کے ساتھ کیا تھا، کیا ہم اسے پورا کرتے ہیں یا نہیں؟ یعنی یہ ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو عہد ہے ہمارا ایمان لانے کے بعد، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، حقوق اللہ، حقوق العباد، اطاعت الہی، اطاعت رسول، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی، وہ ہم کس حد تک کر رہے ہیں؟ ہمارے حالات بھی وہی بنی اسرائیل والے حالات ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اب اس سے جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 84، اس آیت نمبر